پہلے ہی دن اثر دکھانے والا وظیفہ، بغیر محنت کے غیب سے کروڑوں روپے حاصل کرنے والا وظیفہ، فوری اثر کرنے والا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو دست غیب کا ایک خاص عمل بتاتے ہیں جو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کا مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ تجارت الصالحین میں سے ہے، نیک لوگوں کے تجربات میں یہ خاص عمل ہے۔ بہت سارے ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں، بہت سارے اولیاء کرام کی حالات زندگی کے اندر کہ کچھ اولیاء کرام کے معمولات کے اندر یہ مبارک اور مجرب عمل تھا۔ وہ جب بھی اس عمل کو پڑھتے اور اللہ سے مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے رزق حلال عطا فرماتا۔ اس لیے اس عمل کو بھی دست غیب کا عمل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اسباب پیدا فرماتا ہے اور بیٹھے بٹھائے عطا فرما دیتا ہے، ضرورت سے پہلے ضرورت سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی فرما برداری کریں اور اس کے پیارے پیغمبر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت، فرما برداری اور تابعداری کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور ہر حال میں اللہ کو راضی کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ چھوٹی موٹی مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور اللہ کی طرف لو لگائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ عطا فرماتا ہے، سب غموں کو دور کرتا ہے، سب تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، سب کامیابیاں، سب کامرانیاں، سب عزتیں، سب خیریں، سب برکتیں، سب نعمتیں اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے عطا فرما دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو وہی غیب سے عطا فرماتا ہے اور اپنے نام کی برکت سے عطا فرماتا ہے اور اپنے مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ تو بن مانگے بھی دینے پر قادر ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے۔ اگر اسے مانگا جائے تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے بزرگ اس وظیفے کو مال و دولت والا وظیفہ کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ وظیفہ ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ بہت جلد امیر کبیر ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ مبارک کا نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا ذاکر، اس کو ہمیشہ پڑھنے والا، کبھی زندگی میں مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ اس کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کثرت رہتی ہے، اس کو ظاہری اور باطنی غنا نصیب ہوتا ہے اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ رزق کی ایسی کشادگی اور غنا نصیب ہوتا ہے کہ مال و دولت کی خواہشیں مٹ جاتی ہیں۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اور راحتیں اس کو اس مبارک وظیفے کے طفیل میسر آ جاتی ہے۔ ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ رزق اس کو اللہ تعالیٰ غیبی اسباب سے فراہم کرتا ہے۔ کبھی اس کو مالی حالات کی خرابی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کو کرنے والے کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں سے اس کے لیے خیر و برکت پیش ہو رہی ہے اور کیسے اس کے معاملات آسان ہو رہے ہیں۔ وہ ایک ہی دن میں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ غیب سے اس پر دولت کی بارش ہوتی ہے جو اس کو حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ بس ناظرین، اس وظیفے، اس عمل کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے یقین کامل۔ جس طرح ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لیں تو شاید ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور نا امیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں، ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بس یقین کی کمی ہے، نا امیدی ہے اور جلد بازی ہے، جس کی وجہ سے
ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط ہے یقین کامل ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں۔ اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے تو سراسر اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں اس میں شک شامل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات یاد رکھیے، یقین اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شک ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے میں پڑ جائیں اور اپنے تمام اعمال غارت کر لیں۔ اس لیے ناظرین، کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا، یہ یقین انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا۔ ناظرین، اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، یہ تسبیح کیسے کرنی ہے، یہ ذکر کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کہیں سے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے، ورنہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو یہ دست غیب کا خاص عمل ہے، اس کو صرف 100 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وقت آپ مقرر کر لیں، صرف اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک باوضو ہونا اور ایک تنہائی میں اس کو پڑھنا۔ تنہائی میں آپ بند کمرے میں کر لیں، مسجد میں کر لیں، کسی بھی جگہ کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں، صرف باوضو ہو کر آپ نے تنہائی میں پڑھنا ہے۔ اور 2 رکعت نماز آپ نے صلاۃ الحاجت اس سے پہلے پڑھنی ہے اور صرف 100 بار آپ نے اس مبارک کلمے کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ یہ مبارک کلمہ کیا ہے؟ یہ پہلے دن اپنا اثر دکھاتا ہے، پہلے دن تاثیر دکھاتا ہے، پہلے دن غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچیں، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچیں اور اپنے جان کی، ایمان کی، اعمال کی ہر طرح کے شر اور فتنوں سے اور برائی، بدکاری، بے حیائی سے حفاظت کریں اور ہر قسم کے منکرات سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے صرف 100 بار پڑھ کے سجدے میں دعا کریں۔ یہ مبارک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ دوبارہ سن لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ بہت زبردست، بہت طاقتور کلمہ ہے۔ اس کو صرف 100 بار آپ نے پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال اپنے فضل کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی، دکھ، تکلیف اور پریشانیوں سے ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آگے ہاتھ دین کے حسد سے اور شیاطین کے شر سے بچائے اور ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اس مجرب اور طاقتور وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔